قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں، جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے. تو جب یہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں، سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں، اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو، اور اس کو پرائیویٹائز اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی، جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی. اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2، اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابق کا چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب، ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے. پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے، جو کہ بڑا اہم تھا. بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارسا ہے، یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے، جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے، جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے، تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے، تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے، اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلا کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے، یہ اوبیسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا. اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی. ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج وغیرہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے. اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے، اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر اس
شعبے کو کوئی اس اکانومی کو معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے فوراً اٹھا سکتا ہے تو وہ زراعت کا شعبہ ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو پیکج دیا ہے جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے جو سود ہے اس میں کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے. پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے. پھر جو پیسٹیسائڈ ہے کاٹن پیسٹیسائڈ ہے اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے. اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے. تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں. اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی. کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے. شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی, ایک چیز کا ثبوت دیا, ایک بندے کا نام بتایا, ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی, اماؤنٹ بتائے گئے, لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں, ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات, آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, کچھ ثابت ہو گئے, کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ, اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں, خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے, الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے, بجائے اس کے کہ وہ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں, انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے, ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو. یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں, اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں, اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم.
جی جی پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے، اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیں کہ اب یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے. دوسرا، جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دو سوالات. دیکھیں، پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے، ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کورونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے، جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا، لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا، تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں، ہمارے ان ملکوں کا، اور اس سچویشن کو ہم ایک ایسے ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں، یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں. دوسرا سوال جو ECL میں، دیکھیں جی یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں، تو یہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہ انصاف کا منہ چڑھایا ہے اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے. یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی ذریعہ صاحب سے ایک سوال بات کرتے ہیں سے. اچھا، ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں جس کا جی 2016 سے جو ہے اس پر یہ اس رپورٹ کو بھی آپ پبلک کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی. ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کورونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہلاک ہو گئے، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے جاں بحق ہو گئے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذرا کو کلیئر کریں تاکہ یہ عوام نہ رہے. دیکھیں، یہ آپ کے آخری پارٹ کا جو ہے تو نہ میں کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی مولانا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو اس جہان سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس سے وفات پا جاتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کو میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، جو شہید کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم تر ہے اور اس کی ایک کوئی خاص کوالیفیکیشنز ہیں، تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے، اور جو القاب بھی ہم دیتے ہیں اس کی حرمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی بھرتیوں میں بالکل. دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایجنڈے سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو اہم باتیں تھیں. ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا، اور جو دوسرا ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ بالکل یہ لسٹ فائنلائز ہوگی اگلے ہفتے تک، اور اس کے بعد اس کا جو ہے تو وہ کیا جائے گا. آبویسلی یہ کوئی صرف ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرز تو نہیں جمع کر رہے، یہ مقصد ہی یہی کہ جب سب سامنے آ جائے پھر اس کو ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ
جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو، بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں، اصل تو ذمہ دار وہی ہیں. جی جی شاہ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے ابھی اس کے لیے بہت بڑا پیکیج دیا ہے. جی. آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ جیسے پہلے 420 روپے مچھلیاں کھا گئی، مڈل مین کھا گئے، اس کو آپ کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کو گہرا سمراج سیدھے کسان تک پہنچے، مڈل مین نہ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں. اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے. اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی، ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا، جس طرح آپ نے کہا، تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا. اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے. جی سر، اللہ صاحب ڈان سے دو تین چیزیں. تو وہ جو شوگر کمیشن بھی آج 3 ہفتے تھے، 28 اپریل کو کیبنٹ کے 3 ہفتے دن تھے جو آج پورے ہو گئے. کس کے جی؟ شوگر کمیشن. جی وہ جو ایک بنا ہوا ہے، وہ اس پہ کوئی ایکسٹینشن ہوگی اور وہ کب تک رپورٹ پیش ہوگی. دوسرا جو سر بات ہے، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں میڈیسن کے حوالے سے ہے، UDS سے میڈیسن امپورٹ کی گئی ہیں جن کی اجازت نہیں تھی، وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے. اور شوگر جن کی ایکسپورٹ کی جنہوں نے اجازت دی، جس میں رزاق داؤد ایڈوائزری بورڈ میں تھے اور اسد عمر تھے ECC سے، تو ان لوگوں کو بھی ECL میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، اور جب رپورٹ میں ان کے نام آئے ذمہ دار ڈکلیئر ہو. تو یہ چیزیں پلیز کلیئر ہے. دیکھیں، جرم تو اگر 1 پیسے کا بھی ہو اور 1 خرب کا بھی ہو، دونوں جرم ہیں. اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں دوائیوں والا اور شوگر کے کیس میں، اور پھر ساتھ ہی میں شہباز شریف کو آپ جو ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 1 پیسے کی چوری بھی اتنی ہی وہ ہے. شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھیں، پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی، او جی کمیٹی نہیں بنے گی، پھر کمیٹی بن گئی، او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی، رپورٹ شائع ہو گئی. اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا، تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے، اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ ادھر ہمیں داد دے رہے ہوں گے. نہیں، میں ان کا جواب پوری تسلی سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ مجھے 100% تو نہیں لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے تب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس میں کوئی بحث میں نہیں کروں گا. جی نہیں، آج کیبنٹ میں نہیں آئی ہے. اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں. جی بالکل، وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس، بیکاز عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے یہ. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرنٹ فرام دا ادرس. ٹھیک ہے صاحب، ایک تو پتہ چلا کہ کمیشن نے 4 دن مزید مانگے ہیں کہ آپ کو مدت صبح جو پہلے دی گئی تھی ختم ہو جائے، 4 دن مزید مانگے. دوسرا، حکومت نیک نیتی سے آپ نے 3 مئی کو کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بالکل. اب حکومت نے نیک نیتی سے ادائیگیاں بھی شروع کر دی ہیں جی، لیکن ایجنسیز نے یہ بہانے اب شروع کر دی ہیں کہ یہ ہماری پرانی پیمنٹس تھی اور اس طرح ابھی تک کسی اخبار کو چیک نہیں ملا. دوسرا، آپ نے اس دن یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 25% ہے ریجنل کوٹا وہ بحال کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ بات مظاہرے کی 2 چیزیں جی. جی جی پہلے جواب دے رہے جی آپ کا جواب ہے، اس میں بھی یہی بات کر رہی ہے. گورنمنٹ کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ شفافیت کے لیے آپ نے یہ اقدام اٹھایا اور گورنمنٹ خود پیسوں کی تقسیم کر رہی ہے سب اداروں جی اس کے ساتھ میرے سوال یہ ہے سر کہ آپ نے یہ اقدام تو کر دیا ضمنی سوال یہ ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں جو کہ لوکل ریجنل اخبارات کے پیسے کھا گئی تھی اب وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں اور اپنی پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں اس کے لیے بھی اسی انداز میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جی میں اس کو کوئکلی جی جواب دے دوں اگر اجازت ہو. دیکھیں 85% اور 15% ایجنسیز جو ہے وہ 15% ہوتی ہیں اور 85% جو ہے تو وہ اخبار کا ہوتا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ 85% جو ہے تو 15% پیچھے کے پیچھے پھر رہا ہو. ہم نے دیکھیں ان سے ایجنسیز کو بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ مسئلہ کیا تو ہم پھر اس کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. ہم پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پیمنٹس کریں, ہم بائی پاس کریں. تو اگر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے اپنی ذمہ داری نہیں, بیکاز پرائم منسٹر کے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پورے اس کووڈ کرائسس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ ان کے لیے جو سب سے اہم ترین طبقہ ہے وہ یہی ہے جو کمزور طبقہ ہے جس کی پہلے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. تو اسی اسپرٹ کے تحت یہ کوئی میڈیا ہاؤسز کو دینے کے لیے نہیں کیے گئے کہ جی آپ نے میڈیا ہاؤسز کو دینے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں وہ ہم ادا کریں گے. لیکن جو بیسک موٹیویٹنگ فیکٹر پرائم منسٹر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کمزور طبقے کے ہمارے جو ورکرز ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے, جو کہ تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, جن کو کہ پیسے نہیں ملے, ان کو یہ جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے اونرز کے تھرو جائے گا. یہ کا ابھی سرکولر آیا ہے جن لوگوں کو آپ نے کل پیمنٹ کی ہے ایجنس نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے, کیوں پیمنٹ آگے نہیں کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کریٹو جنکشن, گرے میٹر, کمیونیکیشن, انٹرپرول میڈاس. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم نے 2 ایشوز اٹھائے. شبلی فراز نے کہا کہ غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے متعلقہ وزارت سے دریافت کیا گیا اور اپڈیٹس بھی لی گئیں.